جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو۔ جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، ان کی ثنا انہیں کو سنانا نصیب ہو، ان کی ثنا انہیں کو سنانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو۔ اگر محمد وآل محمد برنتر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود بھیجیے۔ محمد میں نے پرسوں بھی عرض کی تھی اور آج پھر اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ اس دفعہ جو عشرہ محرم ہے وہ بالکل بدلے ہوئے حالات میں ہے، اور جو حالات ہیں آپ ان سے بخوبی آگاہ ہیں۔ بہت ساری پابندیاں ہیں جن کا سامنا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سالوں سے کرتے آئے ہیں شاید اس مرتبہ نہ کر سکیں۔ میں نے پرسوں بھی عرض کی تھی کہ یہ حسینی مشن کی انتظامیہ کی ہمت ہے، جبکہ ہمارے گرد و پیش میں کہیں بھی عشرہ محرم نہیں ہو رہا، انہوں نے جرأت مندانہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر صورت عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے اسے جاری رکھیں گے، لیکن اس کی کامیابی کے لیے آپ کا، پڑھنے والوں کا، سننے والوں کا، ماتم کرنے والوں کا، سب کا تعاون جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو عذرائے کرم جن کو پڑھنے کے لیے تھوڑا ٹائم ملے وہ ناراض نہ ہوں، ہر روزانہ کو وقت نہیں دیا جا سکتا، اور اس فیصلے پہ پہنچنے کے لیے شاہ صاحب کی جو ٹیم ہے، جو ہمارے نئے دوست ہیں، نئے تو نہیں ہیں اب ہم ہی میں سے ہیں، جناب علی عباس مرزا صاحب ادارے کے جنرل سیکرٹری، جناب عرفان کاظمی صاحب، وکی صاحب، ان کے برادران، پرویز زیدی صاحب، شہباز زیدی صاحب، ان نوجوانوں نے بڑی ہمت کر کے یہ اوپر نیچے انتظامات کیے ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم انتظامات کو فالو کرتے ہوئے مولا کے اس عشرے کو کامیاب بنائیں۔ درود بھیجیں محمد۔ کوئی تھوڑی بہت کمی ہو تو عذرائے کرم معاف فرمائیے گا۔ مقدم چیز عزاداری امام حسین۔ اب میں گزارش کروں گا جناب راشد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا ذیشان حیدر صاحب سے یہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نئے دوست ہیں ابھی نام دیا، پھر بھی درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
افسوس نبی ذاتیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو ظالم لب سرور پہ چھڑی مار رہا تھا کوہرام بپا تھا ظالم لب سرور پہ چھڑی مار رہا تھا کوہرام بچا تھا اس وقت پھوپھی بہنوں سے اشکوں کو چھپانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ
قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو اللہ محمد والے محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد جی علی رانا صاحب بر محمد والے محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد ایک بار تے ملا دے ویران دے نال نال منظور کر دعاوانو صغرا کلیاں زینب پھوپھی نے کیتے دروازے بند گھراں دے کلثوم نے جندڑے لائے میرے پاس تکیا نا پھوپھیاں نے مڑ کے ہائے اصغر دے چولے سیتے اکبر بھیرا دا سیرا صغرا نے آپ بڑھائے رب جانے ویرا نے کیڑی جات ڈیر لائے تیرا انتظار کر دی قاصد جا کے آکھی ہر روز کھارانو صغرا کلیاں روئے گی کر یاد بر محمد والے محمد بلندر صلوات محمد مؤمنین اکرام یہ مجلس جو ہے وہ حسینی مشن نیدرلینڈ کی فیس بک پر اور امامیہ ٹیلی ویژن کی ویب سائٹ پر براہ راست جو ہے وہ آن لائن ہے. آپ گھر والوں کو اطلاع دے سکتے ہیں کہ اگر وہ دیکھنا چاہیں گھر بیٹھ کے بھی جو مومنات ہیں ان کی مجلس 6 بجے سے 8 بجے تک ہوتی ہے اور 8 بجے سے وہ اس مجلس میں شریک ہو سکتی ہیں. لیکن آغاز مجلس سے ہی یہ مجلس دونوں جگہ پہ ریلے ہو رہی ہے. جی ایسے ہی ہے. ہاں بس درود ہے محمد و آل محمد.
پھر یہی گزارش ہے پڑھنے والوں سے بھی کہ عذرائے کرم وقت پہ تشریف لایا کریں تاکہ سب کو موقع مل سکے، اور جو جو قواعد و ضوابط طے کیے گئے ہیں اور آپ کو بتائے گئے ہیں عذرائے کرم آپ اسے فالو کریں تاکہ ادارہ جو ہے وہ بخیر و خوبی یہ محرم الحرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہو۔ اب میں گزارش کروں گا قبلہ مولانا تقی محمودی صاحب کی خدمت میں کہ رونق افروز منبر ہو کر آج کے دن کی مناسبت سے آپ کے غروب و اذان کو معطر فرمائیں۔ آپ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد۔ محمد وال محمد برادر سلوات باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد، باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد، زندہ مگر حسین قتل جفا کے بعد، ہے مرکز حسین تمنا آخری، ہے مرکز حسین تمنا آخری، جنت دیگر ملے تو ملے کربلا کے بعد، پر محمد وآل محمد برادر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات پر محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماءه العادون ولا يعدي حقه المتوحدون، الصلاة والسلام على رسول المعياد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أخي وابن أمي ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب، الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون صدق الله پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا جو یہاں پہ تشریف فرما ہے یا لائیو سن رہے ہیں، پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مجلس اعزا میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کو کوئی غم دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ میری دعا ہے آج کے جو لنگر و نیاز کا اہتمام کیا خورشید قریشی صاحب نے، اور جو لوگ بھی دم دل میں سخن اس صف اعزا میں شرکت کرتے ہیں، بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ سادات نے جہاں صف اعزا بچھایا، پروردگار عالم ان کی دلی حاجات کو پورا فرما، ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ برادران گرامی قدر، مجھے حکم دیا گیا ہے، ایک مومن سخت علیل ہے، دعا ہے پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں یا رب العالمین تجھے واسطہ حضرت امام زین العابدین کی بیماری کا، با اللہ اس مومن کو جلد صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ با اللہ جتنے مومنین بیمار ہیں تو علام الغیوب ہے، تو بہتر جانتا ہے، ہمارے بزرگان کچھ یہاں پہ تشریف فرما ہے، پروردگار عالم انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ با اللہ جتنے ہم تمام کے مرحومین ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ برادران گرامی قدر، بغیر کسی تمہید کے میں اپنے موضوع میں جانا چاہتا ہوں۔ موضوع میں جانے سے پہلے میں دل کرتا ہے کہ آپ تمام حضرات مل کر بآواز بلند مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ حضرت قائم آل محمد کے ظہور کی تعدیل کے لیے بلند تر صلوات۔ کل جو ہم نے موضوع قرار دیا تھا، اسی موضوع کے زمرے میں وہی آیت مجیدہ موضوع آپ کے اذہان عالیہ میں بیٹھ چکا ہوگا۔ موضوع ہمارا اس عشر محرم الحرام کا ہے، وجود کائنات اور ہدایت الہی۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، ظاہر بہت وسیع و عریض موضوع ہے، اور ایک عشرہ اس موضوع کے لیے اگرچہ ناکافی ہے، لیکن میں اپنی طالب علمانہ کوشش ضرور کروں گا کہ اسی عشرہ میں آپ کو مکمل ایک رزلٹ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر سکوں۔ پروردگار عالم نے انسانیت کی ہدایت اور بھلائی کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے جہاں بے شمار ہادیوں کو منتخب کیا، وہاں ہر قسم کی انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے بھی لا تعداد نعمتوں کو خلق کیا، تاکہ میرا انسان، تاکہ میرا اشرف المخلوق جب اس کائنات میں جائے تو اس کے جانے سے پہلے وہ نعمتیں موجود ہوں۔ اور کل کی بات جہاں پہ ختم ہوئی تھی وہیں سے میں اپنا تسلسل قائم کروں گا کہ نعمتیں، یہ تکرار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نہیں تشریف فرماتے ان کو نتیجہ مل جائے گا کل ہم نے کیا بات کی تھی۔ پروردگار عالم کا وتیرہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ انسان کے آنے سے پہلے نعمتیں ہوتی ہیں، انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ نعمتیں رہتی ہیں، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی نعمت الہی موجود رہتی ہے۔ اسی طرح ہدایت، ہادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو، انسان کو اس دنیا سے آنے سے پہلے بھی ہادی مقرر بنا کے، سب سے پہلے انسان کو ہادی بنا کے اس دنیا میں بھیجا، اور آخری انسان، آخری چیز جو اس دنیا میں ہوگی وہ بھی اللہ کا ہادی ہوگا۔ اور ہمارے سامنے یہ آیت مجیدہ موجود ہے، خلاصہ دے رہا ہوں تاکہ بات آنے والی آپ کے اذہان میں بیٹھ سکے۔ اور ہمارے سامنے یہ آیت مجیدہ موجود ہے، کلو شیء فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور پروردگار عالم نے جب ہادیوں کا ایک سلسلہ قائم کیا تو آغاز میں ہی پروردگار عالم نے سب سے پہلے انسان کو
مسجود ملائک بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اگلی منزل میں حضرت ابراہیم نبی کو بتن شکن نبی مبعوث کیا، اگلی منزل میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تموج شکن یعنی بڑا روب و دبدبے والا ایک رہنما بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، اس سے اگلی منزل میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کو مسیح بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور آخری منزل میں جب اللہ کی دین اللہ کی ہدایت اپنے کمال کو پہنچی تو ایک صاحب کمال کو عرش نشین بندے کو فرش زمین پر اتارا۔ یہ اس کا کرم تھا کہ اس نے عرش کا ماحول چھوڑنا گوارا کیا اور کریا نشینوں کا بھٹکنا گوارا نہ کیا۔ اگر مقدمہ سمجھ آ گیا ہے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ یہ کتنا کمال ہے اس رب ذوالجلال کا کہ اس نے ایک عرش نشین بندے کو انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی گائیڈنس کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور کتنا کرم ہے اس ذات کا کہ وہ اگر معراج پہ بھی گئے تو ہمارے لیے معراج کا سبب نماز لے کر آئے۔ صلوات پر محمد اور اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم اپنے ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر تم اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کرو، اگر تم سوچو وچار کرو تو تمہارا ذہن لا محالہ اللہ کی جانب جائے گا، اور اگر انسان غور و فکر کرے اپنے بارے میں، سوچ و وچار کرے اور اپنے ذہن کو اس طرف متوجہ کرے جو کہ قرآن کا سب سے بڑا پیغام، سب سے اہم پیغام، بارہا تسلسل کے ساتھ قرآن نے یہی پیغام دیا ہے۔ افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو سب سے اہم کام جو انسانیت کے لیے ہے وہ غور و فکر کرنا، وہ تدبر کرنا، وہ سوچ کرنا، وہ عقل کو اپنے کام میں لانا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے افلا یتفکر، اپنے فی انفسہم، اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر غور و فکر کرو تو تمہارا ذہن اللہ کی جانب جائے گا۔ اس لیے میرے آقا مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اے انسان کبھی تو اپنے بارے میں غور تو کر، یتکلم باللعن، جس زبان سے تو بولتا ہے یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جس سے تو مختلف زبانیں بول رہا ہے، مختلف قسم کی آوازیں نکال رہا ہے، یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ انسان تو پورا مجسمہ گوشت ہے نا، یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس سے تم بول رہا ہے، اتنی انواع و اقسام کی زبانیں۔ اور پھر میرے آقا امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا اے انسان تو غور تو کر، وَيَسْمَعُ بِالْعَزْمِ، کہ جس سے تو سنتا ہے یہ ایک ہڈی کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، بولتا جس سے ہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، جس سے تو سنتا ہے جو تیرے کان کے اندر موجود ہے، جو آلہ اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہڈی کا ٹکڑا ہے۔ وَيَنْظُرُ بِالشَّهْمِ، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس پروردگار عالم کی جس سے تو اتنی کائنات کی مختلف قسم کی چیزیں دیکھتا ہے، مختلف قسم کے رنگ دیکھتا ہے، مختلف قسم کی دنیا میں کتنی چیزیں تو دیکھتا ہے۔ یہ کس سے دیکھتا ہے؟ بالشام، ایک چربی کا ٹکڑا ہے۔ اللہ، اس لیے کہا اولم یتفکر فی انفسہم، کیا تو اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا؟ میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا چونکہ میں بہت دور جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اللہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، جس نے اپنے بارے میں غور و خوض کر لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ، بے شک واہ۔ اور اسی لیے انسان اگر غور کرے تو انسان کو دو چیزوں سے مرتب قرار دیا۔ کون سی دو چیزیں؟ بڑی اہم بات ہے، بڑی توجہ چاہتے ہیں میرے پاس جو متوجہ نہیں ہے وہ بھی میرے ساتھ متوجہ ہے۔ صلوات پر محمد۔
جسے جسمانیات کہا جاتا ہے، ایک ہے روح جسے روحانیات کہا جاتا ہے. جسم اور روح سے مرکب ہے دو چیز، یہ انسان. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے نفس. اس کے بعد وہ بعد میں ذکر کروں گا. دو چیزوں سے مرکب کرا دیا ہے کہ جسم ایک روح. یہ جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ میرا جسم ہے، جو میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں یہ جسم ہے، ہاتھ یہ جسم ہے، یہ میں پورا جسم دیکھ رہے ہیں. ایک چیز ہے اس میں، وہ ہے روح. یہ جو آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کے روح کو نہیں دیکھ رہے، یہ آپ کے جسم کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے چھٹے تاجدار ولایت ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان جس طرح تیرا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح تیرا روح بھی بیمار ہوتا ہے. جس طرح تجھے جسم کا معالج چاہیے اسی طرح تجھے روح کا بھی معالج چاہیے. جو ہے نا، اور یہ دو چیزوں سے انسان کو مرکب کرا دیا. تھوڑی سی فلسفانہ بات ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر سے تھوڑا سا عمق میں چلا گیا ہوں، لیکن انشاءاللہ فضل کرنا پا رہا ہوں. دو چیزوں سے مرکب کرا دیا، ایک ہے جسم، ایک ہے روح. یہ جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے. میں ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے دلیل سمجھ لی تو یقین کیجیے آپ کو بہت لطف آئے گا. روح کہاں موجود ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا روح کہاں موجود ہے؟ میرے سر میں موجود ہے. اگر میرے اندر روح ہے تو کہاں ہے؟ میرے سر میں ہے، میرے چہرے میں ہے، میرے ہاتھوں میں ہے، میری ٹانگوں میں ہے، میرے سینے میں. کہاں ہے روح؟ پورے جسم میں موجود ہے، نظر بھی نہیں آتا. روح نظر بھی نہیں آتی لیکن پورے جسم میں روح موجود ہے. جس طرح میرے بدن میں، پورے بدن میں روح موجود ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی اور کار فرما ہے میرے جسم میں روح، اسی طرح اللہ کہتا ہے اسی طرح جس طرح تیرے جسم کے اندر روح پورے جسم کے اندر موجود ہے اسی طرح پوری کائنات میں اللہ موجود ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا. صلوات پر محمد وعلى محمد وعلى محمد برتر صلوات محمد وعلى محمد. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر محمد وعلى محمد برتر صلوات. اور اگر کبھی اگر انسان اپنے بارے میں غور کرے تو امام تک بھی انسان کی ذہن جاتی ہے. اور وہ کیسے؟ بڑی توجہ چاہیے گا بھائی. دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کبھی اپنے زندگی میں مردے دیکھے؟ یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے. اپنی زندگی میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، اتنا لطف آئے گا اگر آپ یہ بات سن گئے سمجھ گئے تو آپ کو آج کی میری محنت آپ تک پہنچے. کبھی آپ نے اپنی زندگی میں مردہ دیکھا؟ کبھی غور سے دیکھا کریں. بعض مردے ایسے ہیں، بعض ڈیڈ باڈیز ایسی ہیں، بعض لاشیں ایسی ہیں کہ ان کو آپ دیکھیں گے وہ بالکل صحیح و سلامت ہوں گے. بالکل بے شک. واہ، پورا کا پورا جسم صحیح و سلامت، کہیں ذرہ برابر بھی نقص نہیں، پورا جسم سلامت ہے. نہ ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، نہ زبان بول رہی ہے، نہ ٹانگیں حرکت کر سکتی ہیں، نہ کان سن سکتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ جسم تو سلامت ہے، اس لیے کہ ان میں روح موجود نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. ان میں کیا ہے؟ اس مردے میں روح موجود نہیں ہے. اس کے برعکس آپ نے بہت سارے ایسے زندہ لوگ دیکھے ہوں گے جن کی ٹانگیں سلامت نہیں لیکن وہ زندہ ہے، ہاتھ سلامت نہیں لیکن وہ زندہ ہے. بھائی ان کی آنکھیں سلامت نہیں لیکن وہ زندہ ہے، ان کے کان نہیں سن سکتے لیکن وہ زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھ سلامت نہیں زندہ ہے اس میں روح موجود ہے. بات پہنچ گئی ہے. ابھی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کون کون بولتا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں. جس طرح یہ انسان بادو سلامت نہیں لیکن زندہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں روح موجود ہے. اللہ نے اس کائنات کو بھی دو چیزوں سے مرکب قرار دیا، ایک ہے کائنات کا جسم، ایک ہے کائنات کی روح. یہ
جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سورج کائنات کا جسم ہے، یہ پہاڑ یہ کائنات کا جسم ہے، یہ زمین یہ کائنات کا جسم ہے، یہ ہوا یہ کائنات کا جسم ہے، ان میں تغیر و تبدل موجود ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں روح موجود ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ روح ہے حجت خدا۔ توجہ ہے نا، یہ میرا جسم کو حرکت آ رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے جسم کے اندر روح موجود ہے۔ اس کائنات میں اسی طرح تغیر و تبدل بتا رہا ہے کہ میرا امام موجود ہے۔ یہ رات کے بعد دن کا آنا بتا رہا ہے کہ میرا امام موجود ہے، دن کے بعد رات کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ میرا امام موجود ہے، سورج کا طلوع ہونا بتا رہا ہے کہ میرا امام موجود ہے، یہ میرا وجود بتا رہا ہے کہ امام موجود ہے، یہ آپ کا وجود بتا رہا ہے کہ یہ امام موجود ہے، یہ ہوا کا چلنا بتا رہا ہے کہ میرا امام موجود ہے، یہ بابر رحمت کا برسنا بتا رہا ہے کہ رحمت کل کا نمائندہ اور ولی موجود ہے۔ محمد وآل محمد بلندر سلوات صلی اللہ محمد وآل محمد سبحان اللہ حضور کیا کہنے بات۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا نمائندہ اس دنیا میں نہ رہے لساخت الارض بأہلہا، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر اللہ کا ولی، اللہ کی حجت، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا ہادی اس کائنات میں موجود نہ ہو، لساخت الارض بأہلہا، تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے۔ بے شک واہ، یہ زمین کا وجود، یہ زمانے کا تغیر بتا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا امام پہ دلیل کیا ہے؟ ارے یہ زمانے کا وجود ہی بتاتے خود بتا رہا ہے کہ میرا امام پردہ غیب میں موجود ہے۔ جس طرح میرے جسم کے اندر روح موجود ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، لیکن یہ میرے جسم کا تغیر بتا رہا ہے کہ اس میں روح موجود ہے، اسی طرح زمانے میں میرے امام کا ظاہری طور پر نظر نہ آنا اور زمانے کا تغیر و تبدل بتا رہا ہے کہ امام موجود ہے۔ اور ہمارے اعمال پہ ہمارا امام شاہد ہے، گواہ ہے، اور ہر زمانے میں ہر ہادی اپنی امت پہ گواہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ نحل میں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور بروز قیامت تمام قوموں پر، تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو، ان کے رسولوں کو گواہ بنا کر لایا جائے۔ تمام قوموں پر، توجہ چاہتا ہوں، تمام قوموں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ یعنی حضرت آدم اپنی امت پہ گواہ، حضرت نوح اپنی امت پہ گواہ، حضرت ابراہیم اپنی امت پہ گواہ، حضرت موسیٰ اپنی امت پہ گواہ، حضرت عیسیٰ اپنی امت پہ گواہ، اور یہی آیت کہہ رہا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور میرے حبیب ان تمام نبیوں پر تم گواہ بنا کر لائے جاؤ گے۔ اب معلوم ہوا جو فرق امتوں اور نبیوں میں ہے وہی فرق نبیوں اور محمد مصطفیٰ کا۔ پر محمد وآل محمد بلندر سلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور اس لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تجھ پر قرآن مجید کو نازل کیا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں تمام اشیاء کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کا یہ ارشاد فرمایا کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ تمام کے تمام علوم قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور پیغمبر اسلام کی ذات کے لیے ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ کائنات میں علوم ہے، جتنی اللہ کے اسرار ہے، جتنی اللہ کے علوم ہیں،
اور دوسری صفت وہدن، اور قرآن مجید کی دوسری صفت یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے، یہ بذات خود ہدایت کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں یہ کتنی عظیم کتاب ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، بزرگان سادات تشریف فرمائے، میں آپ کا تابعدار ہوں، آپ کا غلام ہوں، امام حسین علیہ السلام کا ذاکر ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے ذہنوں سے یہ سوال کا جواب ضرور لیجیے گا، خود ہی اپنے آپ سے سوال کیجیے اور اپنے آپ سے بسم اللہ۔ کہ آپ قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کے لیے ہم یہاں پہ تشریف فرما ہے کہ ان کا سر تن سے تو جدا ہو گیا لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کتنی عظمت ہے تلاوت قرآن۔ میری اپنے دوستوں سے جو لائیو سن رہے ہیں، میری ماؤں بہنوں سے، کہ اپنے بچوں کو ضرور قرآن کی تعلیم دیا کریں، ضرور تربیت کیا کریں۔ اور میرے بھائیوں اپنے بچوں کو اور بزرگوں سے التماس ہے کہ ضرور اپنے نوجوان بیٹوں کو بھی تلقین کیا کرو کہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ قرآن ہی نجات ہے۔ اگر آج کے زمانے میں اگر نجات چاہیے تو وہ قرآن ہے، اس لیے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مولا متقیان علی علیہ السلام کی زیارت کروں آج کے زمانے میں اور نہ جا سکے تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا القرآن و علی و علی و القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر زیارت کے مشتاق ہو علی کے چہرے کی، سمجھ گیا میری بات؟ میرے بھائیوں کتنی اہمیت ہے۔ دوسرا قرآن کی صفت کہ قرآن ہدایت ہے، اور پیغمبر اسلام کے لیے ارشاد فرمایا انکا لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے حبیب تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے چھٹے تاجدار ولایت ارشاد فرماتے ہیں یہ جو سورہ حمد میں یہ کہا گیا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف، اور میرے چھٹے تاجدار ولایت ارشاد فرماتے ہیں نحنو اہل البیت صراط المستقیم، ہم اہل بیت ہی صراط مستقیم ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اور دوسری قرآن کی صفت ہدن کی رحمت ہے، اور پیغمبر اسلام کی انکا لتہدی الی صراط مستقیم کہ وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ بے شک واہ۔ تیسری صفت وبشرا، تیسری صفت رحمتن، اور یہ قرآن مجید رحمت ہے۔ چوتھی صفت وبشرا للمؤمنین، اور یہ قرآن مجید بشارت ہے مومنین کے لیے۔ بے شک واہ۔ یہ قرآن مجید مومنین کے لیے بشارت ہے۔ اب چاروں صفتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ پہلی کہ تمام علوم قرآن مجید میں، دوسرا قرآن مجید ہدایت، تیسرا قرآن مجید رحمت، چوتھا قرآن مجید خوشخبری سنانے والے۔ اب یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ علم الہی جب لفظوں میں ڈلا تو قرآن مجید بنا، اور علم الہی جب پیکر انسانیت میں ڈلا تو محمد مصطفیٰ کا مجسمہ بنا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے چہروں کو سلامت رکھے، آپ کے مولائی چہروں کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، آپ متوجہ ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اس لیے میرے آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں، خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام علوم جتنے قرآن مجید میں علوم ہیں وہ سارے کے سارے علوم سورہ یاسین میں موجود ہے، اور سورہ یاسین کے تمام کا تمام علوم سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کے تمام علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا نقطہ تحت الباء، وہ بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ اور میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے چاہیے ہمیں کہ ہم قرآن کی طرف متوجہ رہیں۔ اور قرآن ایسا کلام نہیں ہے، ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف پاسٹ کو بیان کرتی ہے، ماضی کو بیان کرتی ہے، بلکہ قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے۔
دو جملے اور آپ کی زحمت تمام بڑے اختصار کے ساتھ حالات حاضرہ پہ. اس لیے قرآن نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمَنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ ہمارے سامنے بڑی اختصار کے ساتھ اگرچہ بڑی یہ طویل بات ہے بالکل اختصار کے ساتھ ترجمہ اور آپ کی رحمت تمام. ضرب اللہ مثلا قریۃ, اللہ تعالی ہمارے سامنے ایک بستی کی, ایک ولیج کی, ایک قریہ کی مثال بیان کرتا ہے جس بستی میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. امن اور اطمینان میں فرق کیا ہے؟ امن سڑکوں کا, اطمینان گھر کا. توجہ ہے نا, امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. فکفرت بانعم اللہ, اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمات کا جھٹلایا, اللہ کی نعمات کا کفران کیا. فکفرت بانعم اللہ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ نے ان پر دو عذاب نازل کیے. بس نوجوانوں سے مخاطب ہوں, بڑی توجہ کیجئے گا میرے بھائی. بسم اللہ. اللہ نے ان پر دو عذاب نازل کیے, ایک بھوک کا عذاب, دوسرا خوف کا عذاب. بے شک واہ. کبھی آپ نے غور کیا آج کے زمانے میں یہی دو میجر پرابلم ہے انسانیت کے. اگر حالات حاضرہ پہ غور کریں یا آنے والے حالات کا تجزیہ کریں تو دو ہی میجر پرابلم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ نسل انسانیت کے دو ہی میجر پرابلم ہوں گے, یا بھوک ہوگی یا خوف ہوگا. بالکل بے شک واہ. اگر بھوک کے زمرے میں دیکھ لیں تو بڑے بڑے ممالک, میں افریقن ممالک کی بات نہیں کرتا جو ہسٹری سے واقف ہے, ایک سب سے بڑی سپر طاقت نے آج سے کچھ عرصہ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایسا نظام وضع کر دیا, توجہ ہے میری طرف, ہم نے ایسا نظام وضع کر دیا کہ اب کوئی ہمارے ملک میں بھوکا نہیں مرے گا, کوئی غریب نہیں ہوگا. تاریخ بتلاتی ہے کہ وہی ملک, وہی سپر طاقت اسی وجہ سے ٹوٹ گیا. اگر آپ کا تاریخ کا مطالعہ ہے تو ضرور میرے ساتھ بولیں گے. اور دوسرا پرابلم خوف کا. آج ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے خوف ہے, ایک قوم کو دوسری قوم سے خوف ہے, ایک ملک کو دوسرے ملک سے خوف ہے. اتنا خوف ہے کہ خوف ختم کرنے کے لیے بہت کچھ ایجاد کر رہے ہیں. میں تشریح بھی نہیں جانا چاہتا, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. بہت کچھ ایجاد کر رہے ہیں, بہت کچھ ایجاد کر لیا, لیکن خوف ہے کہ ختم نہیں ہو رہا. اب آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات آئی ہوگی کہ آج کے زمانے میں یہ جو ہماری حالت ہے, جس حالت میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, یہ جو مرض کا خوف ہے نا, یہ بھی خوف ہے ایک قسم کا. انسان اگر غور کرے تو انسان کی زندگی میں کتنے چھوٹے چھوٹے خوف آتے ہیں, کتنے بڑے بڑے خوف آتے ہیں. یہ اگر غور کریں نا, کبھی اپنی زندگی کے بارے میں غور کیا کرو, کتنے چھوٹے چھوٹے خوف ہیں. کبھی آپ کو معاش کا خوف رہتا ہے, کبھی رزق کا خوف رہتا ہے, کبھی کسی عزت کا خوف رہتا ہے. یعنی بہت خوف رہتے ہیں انسان کی زندگی. یہ خوف بھی ہے جس حالت میں ہم موجود ہیں. تو قرآن نے بیان کیا کہ انسان کو خوف اور بھوک دو ہی میجر پرابلم ہو گئے. اب آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات آئی ہوگی, وہ کون سی ایسی نعمت تھی کہ جس کا انکار کرنے کی وجہ سے اس بستی کے رہنے والوں پر اتنا بڑا عذاب آیا, بھوک اور خوف کا. تو قرآن نے بتا دیا, اس پہ بات کیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْهُمْ رَسُولٌ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. ان میں اللہ کا رسول آیا, بس سمجھو تمام. ان میں اللہ کا رسول آیا, انہوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی, اللہ کے رسول کو جھٹلایا. تو آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ پرابلم کا شکار تو ہے مسلمان. بس نتیجہ دے رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہے. آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ تو پرابلم کا شکار ہی مسلمان ہے. کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوں لیکن عمل میں اتباع محمد نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا سلامت رکھے کہ بول رہے ہیں. واہ واہ واہ. توجہ ہے نا میرے بھائیوں, کیا کہیں ایسا تو نہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئی ہوگی کہ عذاب بھی آ گیا, عذاب کے آنے کی وجہ بھی بتلا دی گئی. اب کہیں عذاب سے چھٹکارے کا بھی کوئی علاج موجود ہے تو قرآن
कुरान ने बता दिया। कहा सूरह कुरैश के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लइलाफ कुरैश इलाफिहिम लत शताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाहु अकबर। पूरी आयत पूरी सूरत का तर्जुमा नहीं करता, अगर से करता तो बहुत लुत्फ आता। अल्लाह कह रहा है कुरैश की तरह अल्लाह की इबादत करो जिस अल्लाह ने कुरैश की भूख को सहरी में बदल दिया, कुरैश के अमन को, कुरैश के खौफ को अमन में बदल दिया। तो अब इन तमाम जितने मसाइल और मुश्किलात है, जितने मेजर प्रॉब्लम है, इनका हल कुरान ने बता दिया कि अगर इनसे छुटकारा चाहते हो तो फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस रब की इबादत करो। और इसी तरह एक और जगह पे कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, और हमारे सामने ये मिसाल है। सूरह फील को पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील व तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। गौर तो करो, अल्लाह ने हाथी वालों का अंजाम क्या किया। हाथी उस जमाने में बड़ी सुपर ताकत समझा जाता था, जिस तरह आजकल है ना, इसी तरह वो उनको बड़ा घमंड था कि यूं समझ लीजिए हमारे पास बहुत पावरफुल एरोप्लेन है, बहुत बड़े शिप है, ऐसे ही समझ लीजिए। उस जमाने में वो ताकत के घमंड में आए थे। अल्लाह करे अलम तरा, क्या तू नहीं देखता? अल्लाह अकबर, ये जुमला में कितना लुत्फ है। अलम तरा, क्या गौर फिक्र नहीं करता कि अल्लाह ने हाथी वालों का क्या अंजाम किया। और मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ आपकी खामोशी को देखकर कि मैं पूरे दावे से कहना चाहता हूँ, पूरी इंसानियत की तारीख को पढ़ लो, अजाब तो बहुत मिलेंगे लेकिन आसमान से पत्थर आते हुए नजर नहीं आएंगे, मगर दो ही मकामात पे पत्थर आए। एक उस वक्त जब खाना काबा पे हमला हुआ, दूसरा जब गदीर के मैदान में मौलूद काबा पे हमला हुआ। मोहम्मद वाले मोहम्मद निरंतर सलवात हर दीगर सलवात है ना। इसलिए जो कुरान का वारिस था, कुरान का जिक्र हो रहा है ना, जो शरीयत का वारिस था, जो इस्लाम का जानशीन था, जो अल्लाह की हुज्जत थी, बेशक जब इस्लाम का इनकार किया गया, जब कुरान को नऊज़ुबिल्लाह में नाज़ालिक झुठलाया गया, जब रसूलुल्लाह की रिसालत की तकज़ीब की गई, जो वारिसे रसूल था, जो मुहाफ़िज़े कुरान था, जो मुहाफ़िज़े शरीयत था, जो अल्लाह का नुमाइंदा था, वो ये कहते हुए उठा कि मैं जा रहा हूँ नाना, तेरी कब्र पे वादा करके मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन नाना मैं आपकी कब्र पे हुसैन वादा करके जा रहा है, अगर फिर भी तेरा इस्लाम न बचा तो नाना मैं हुसैन वादा करके जा रहा हूँ, मैं अपनी ज़ैनब की चादर दे दूंगा, लेकिन तेरा शरीयत, तेरा कुरान, तेरी रिसालत ताकि मैं क़यामत तक के लिए महफूज करके जाऊंगा। और इसी तरह मेरे आका हुसैन, कल मैं मसाइल में पढ़ रहा था ना, अपनी माँ ज़हरा को अलविदा करने गए, और मैंने कल पढ़ लिया, आपने सुन लिया, ये तसव्वुर की बात है। हुसैन के लिए सबसे मुश्किल था माँ ज़हरा की कब्र को अलविदा करना, कितना मुश्किल मरहला था। इसके बारे में मौरख़ीन जब लिखते हैं ना, वो लिखते लिखते आखिर में यही कहते हैं कि हम हकीकत बयान नहीं कर सकते। ज़हरा की है दुआ मुझे गाजी हो अता, ज़हरा की है दुआ मुझे गाजी हो अता।
اپنی نانی سلمہ کے گھر میں تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب سلمہ کا اتنی اونچے آواز میں رو رہی تھی کہ پورا مدینہ جناب سلمہ کے رونے کی آواز سن رہا تھا. میرے آقا حسین آئے، ایک مرتبہ اپنی نانی کے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے نانی سلمہ اتنی اونچی آواز میں چیخیں مار مار کے آپ کیوں رو رہی ہے؟ اس وقت جناب سلمہ نے کہا بیٹا حسین ایک مرتبہ جبرائیل آمین وحی لے کر نازل ہوئے، جبرائیل آمین وحی سنا کے چلے گئے، گھر میں رسول اللہ اونچی آواز میں رو رہے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل آمین ابھی آئے تھے، وہ یہ خبر سنا کے گئے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے لاکھوں تک صحرا میں ذبح کر دیے جائیں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ اس منظر کو دیکھوں. رسول اللہ نے مجھے میرے شیشے میں یہ خاک کربلا منگا کے دی اور کہا کہ جب یہ خاک خون بن جائے تو سمجھ جانا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے. اور آزادانو میرے آقا امام حسین نے اپنی نانی سلمہ کو الوداع کیا اور چلے بہن زینب کے خیام کی جانب. ایک مرتبہ ایک راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ محملوں کو لایا گیا، محمل بٹھائے گئے، ایک نوجوان 14 سال کا آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے ایک مستور جب باہر نکلی اس نے اس کو پکڑ کے بڑے پیار سے بڑے احترام سے محمل پہ سوار کیا. میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے، یہ مستور کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ نوجوان قاسم ہے اور یہ مستور فلوہ ہے. پھر ایک مستور آگے بڑھی، ایک کڑیل جوان آگے بڑھا. میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے، یہ مستور کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مستور جناب لیلا ہے، یہ سوار کرانے والا علی اکبر ہے. یہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک قبر بنی ہاشم نے نیام سے تلوار کو نکالا اور کہا الحجاب الحجاب. یہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، میں اچانک میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. علی اکبر بھی آگے بڑھے، قاسم بھی آگے بڑھے، حضرت عباس بھی آگے بڑھے. وہ امام حسین جو کرسی امامت پہ تشریف فرماتے وہ بھی اٹھے، وہ بھی آگے بڑھے. میں نے دیکھا وہ جو مستور تھی نا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، سوار کرانے والے کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ زہرا کی بیٹی زینب ہے. میں کہوں گا اے میری آقا دادی ہماری جانے قربان، آئے یہ مدینہ ہے. 11 محرم الحرام کو جب اونٹ لائے گئے تو زینب نے ایک مرتبہ نہر فرات کی طرف روکیا اور کہا یا اخی عباس زینب کوفہ و شام کی جانب. اکبر اللہ اکبر اللہ. مولا آپ کو کوئی کام نہ دے سوائے امام حسین کے آخری جملے، چونکہ یہ تیاری کا مصائب کبھی سال میں بہت کم سنتے. میں دل چاہتا ہے 2 جملے اور پڑھ دوں. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک جملہ اور آپ کی زحمت کرو. روایت میں ملتا ہے یہ راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. یہ کہتا ہے کاش میری آنکھیں نہ ہوتی میں یہ منظر نہ دیکھ سکتا. کیا منظر دیکھا؟ ایک 7 سال کی بچی ہے، کوئی مستور بھی باہر آتی ہے، اس کی چادر پکڑ کے وہ چل رہی ہوتی ہے. لگتا ہے وہ منتیں کرتی ہے مجھے ساتھ لے جاؤ. جب وہ مستور محمل پہ سوار ہو جاتی ہے یہ بچی دوڑتی ہوئی گھر کے اندر جاتی ہے، پھر دوسری مستور کے ساتھ یہ لپٹ کے یہ رو رو کے کہہ رہی ہوتی ہے مجھے ساتھ لے جاؤ.
یہی منظر دیکھتا رہا. یہ 7 سال کی بچی اندر بھی جاتی تھی باہر بھی آتی تھی. اچانک یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک 18 سال کا جوان ہے جس کے دامن کو پکڑ کے یہ بچی کہہ رہی تھی علی اکبر تو میرے حصے کا بھائی ہے, مجھے اکیلے چھوڑ کے نہ جا. اور روایت میں ملتا ہے کہ علی اکبر نے کیا کہا. علی اکبر نے کہا اے سورا میرا وعدہ ہے 10 محرم الحرام کو کوئی آئے نہ آئے علی اکبر واپس آئے گا. یہ کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا, یہ بچی دوڑتی ہوئی کبھی اندر گئی کبھی باہر آئی. معاملوں کو اٹھایا گیا, اونٹوں نے چلنا شروع کیا. مذکورات معاملوں میں تھی اور نوجوان جو مرتے وہ گھوڑوں میں تھے. یہ ایک مرتبہ قافلہ چلتے چلتے جب مسجد جب یہ روضہ رسول سے تھوڑا دور گئے نا, میں نے دیکھا حسین نے ایک حسرت بھری نگاہ حسین نے ایک حسرت بھری نگاہ اپنے نانا کی زنی کی جانب کی, پھر ماں کی قبر کی جانب کی. یہ کہتے میں یہی منظر کاش میں نہ دیکھتا. یہ 7 سال کی بچی اس کے برقع اس کی چادر خط لیتے ہوئے زمین کے یہ دوڑتے ہوئے یہی جملہ کہہ رہی تھی محلن محلہ یا حبیب آہستہ آہستہ اے میرے بابا. یہ کہتی ہے میں دیکھ رہا تھا یہ بچی دوڑتی ہوئی گئی. حسین اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. حسین نے اس بچی کے دونوں رخساروں پہ اس طرح ہاتھ رکھے, ایک مرتبہ بوسا لیا. ساری مستورات نیچے آئی. آخری جملہ اور مرتبہ ساری مستورات نیچے آئی. روایت میں ملتا ہے ساری مستورات نے دوبارہ الوداع کیا. اس کو دیا گیا 6 ماہ کا علی اصغر. اس نے علی اصغر کو چوما, علی اصغر کو بوسا دے کے کہتے اے علی اصغر سارے چلے جائے میں تیری خدمت کروں گی, تجھے کھانا کھلاؤں گی, تجھے پانی پلاؤں گی, تو مجھے چھوڑ کے نہ جا. تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں, بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے ساری مستورات نے علی اصغر کو لینے کی کوشش کی, علی اصغر نہ گئے. آخر میں امام حسین قریب آئے. امام حسین نے کہا اے سغرا اگر میں مانگوں علی اصغر آ جائے ناراض نہ ہونا. حسین نے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, میرا دل کہتا ہے حسین نے کہا ہوگا علی اصغر کربلا کے میدان میں تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا. ازادہ رضا میں سغرا نے طرف کے کہا بابا بابا آپ جا رہے ہو, جب آپ واپس آؤ گے نا بابا پھر میں آپ سے نہیں ملوں گی. اس وقت حسین نے طرف کے کہا سغرا کوئی آئے نہ آئے حسین زندہ واپس نہیں آئے گا. سغرا نے طرف کے کہا بابا یوں کیوں نہیں کہتے موت کی جانب جا رہے ہو. ہائے سغرا تڑپتی رہی. حسین علی اصغر کو لے کے کربلا قاصد میرا خط لے جا جاتے گا بھلا ہوگا. قاصد میرا خط لے جا جاتے گا بھلا ہوگا. قاصد میرا خط لے جا جاتے گا بھلا ہوگا. قاصد میرا خط لے جا جاتے گا بھلا ہوگا. بابا میرا کوفے میں, بابا میرا کوفے میں مہمان بنا ہوگا. قاصد
जाते भला होगा आसित मेरे बाबा की पहचान भरी ये है आसित मेरे बाबा की पहचान भरी ये है अब्बास अलम पकड़े अब्बास अलम पकड़े नजदीक खड़ा होगा आसित मेरा खत लेगा जाते भला होगा आसित मेरा खत लेगा जाते भला होगा आसित मेरे भाई का नाम अली अकबर आसित मेरे भाई का नाम अली अकबर हम शक्ल पैगंबर है हम शक्ल पैगंबर है सहरा भी बंदा होगा है आसित मेरा खत लेगा जाते भला होगा आसित मेरा खत लेगा जाते भला होगा मिल जाए कहीं तन्हा जो तुझको अली अकबर मिल जाए कहीं तन्हा जो तुझको अली अकबर इतना ही वक्त कहना इतना ही वक्त कहना तब वादा अदा होगा आसित मेरा खत लेगा तेरा भला होगा सुलगा से चौंक लगी सुलगा से चौंक लगी बोले सदको की बोले सदको की हाय मेरी नींद उड़ गई हाय मेरी नींद उड़ गई मेरे बाबा खैरियत से हो 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 देखा आज मैंने कैसा था खेत पर पड़े हैं कुछ खुदा सुन रहे हैं इनको बोतुला खून रो रहा है आफ्ताब हाय मेरी नींद उड़ गई मेरे बाबा खैरियत से हो 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 एक तरफ अलम है खून कर झुक गई है शाह की कमर जा रही है किस तरफ नजर पीढ़ियां खड़ी है नन्हे सर हाय मेरी नींद उड़ गई मेरे बाबा खैरियत से हो 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 हाय हाय कासिम जवान बैन कर रही है जिस्मा हिल गए जमीनो आसमां थोड़ी जब दुल्हन ने चूड़ियां हाय मेरी नींद उड़ गई मेरे बाबा खैरियत से हो 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 के ख्वाब ये बड़ा अजीब था बादशाह की गरीब था क्या यही मेरा नसीब था कफन मेरा कबीर था हाय मेरी नींद उड़ गई मेरे बाबा खैरियत से
میرا کوئی نہیں کہا میری سغرا کو کیا پتا میری سغرا کو کیا پتا ہائے کن باؤ چڑھ گیا میری سغرا کو کیا پتا میری سغرا کو کیا پتا غازی ستا ہے سکینہ نگران کا جو چادر کا دریا پہ گیا ہے مارا سالار میں لشکر کا میرا بچڑ گیا ہر تارا میرا بچڑ گیا ہر سارا میرا کوئی نہیں رہا میری سغرا کو کیا پتا میری سغرا کو کیا پتا ہائے کن باؤ چڑھ گیا میری سغرا کو کیا پتا میری سغرا کو کیا پتا کہ میرے قتل کی اب تیاری تیروں کی بارش جاری خیموں میں آہوزاری بیٹی اب میری بھاری کہ میرا بچڑ گیا گھر سارا میرا بچڑ گیا ہر تارا میرا کوئی نہیں رہا متوجہ زیارت السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا باعث الہدی السلام علیکم یا سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید المسیحین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا واسیران الشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الأمان من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات بس کرام اس کھڑکی سے نہار دیجیے اور اس طرف سے باہر